بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹانگوں پھیڑیوں میں ہونے والے درد، بے چینی یا کھنچاؤ کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی لاجواب اور انتہائی فائدہ مند نسخہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کو انتہائی حیران کن فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹانگوں پھیڑیوں میں درد اور بے چینی کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو آئرن اور خون کی کمی کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ کے جسم میں اور ہڈیوں میں شدید کمزوری پائی جاتی ہے تو یہ ٹانگوں پھیڑیوں میں درد کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کیلشیم کی کمی کی شکایت ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں بھربھرے پن کا شکار ہیں یا کھوکھلی ہو رہی ہیں تو ایسے میں بھی آپ کو اپنی ٹانگوں میں درد، بے چینی یا ضعف اور کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پروٹین کی کمی بھی اس کا ایک اہم سبب ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو صرف سبزیاں ہی کھاتے ہیں اور مچھلی، گوشت، انڈے بالکل نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کو بھی ٹانگوں پھیڑیوں میں درد کے ساتھ ساتھ ضعف اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور ایسے لوگ سیڑھیاں چڑھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ تھوڑا چلنے سے ہی ٹانگیں تھک جاتی ہیں اور سانس پھولنے لگتی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو آئرن، کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور غذائیں اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا اور موٹاپا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ جب آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں آپ کی ٹانگوں کو پورے بدن کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے جو تھکان، کھنچاؤ اور درد کا باعث بنتا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ کی ہڈیاں، پٹھے اور ٹانگوں کی نسیں کمزور ہو چکی ہیں تو ایسی صورت میں یہ تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سارا دن کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں یا آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو دن کا زیادہ وقت کھڑے رہنا پڑتا ہے یا بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹانگوں میں درد اور پنڈلیوں میں سوجن یا ورم جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اعصابی کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری کے باعث بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران خون بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں پھیڑیوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں یا نسوں میں ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے جو اس طرح کے درد کا سبب بنتی ہے۔ اس میں ویریکوز وینز کا مرض لاحق ہو سکتا ہے جس میں نسیں اوپر کی طرف ابھر آتی ہیں اور نیلی نیلی مکڑی کے جالے کی طرح سے پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جسے اسپائڈر وینز کہا جاتا ہے۔ ایسے میں بھی ٹانگیں اور پنڈلیاں درد کرنے لگتی ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے، خون میں موجود فاضل مادوں کو اچھی طرح سے فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں، یا آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی کا سامنا ہے، چھوٹا پیشاب مقدار میں کم آتا ہے اور بدن میں تیزابیت کی زیادتی ہے تو ایسے میں بھی آپ کو ٹانگوں میں درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹانگوں پھیڑیوں میں درد کا مسئلہ زیادہ تر چڑھائی چڑھتے ہوئے یا پھر سیڑھیاں چڑھتے وقت اور اکثر رات کو بستر پر لیٹے ہوئے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اس میں رات کو سوتے وقت اچانک ٹانگوں کی پھیڑیوں میں شدید بے چینی ہونے لگتی ہے اور شدید قسم کا کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو رات بھر ٹانگوں کو چارپائی پر پٹکتے رہتے ہیں اور کچھ مریض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ٹانگوں کو کپڑے یا رسی کی مدد سے کس کر باندھ دیتے ہیں جس سے وقتی طور پہ قدرے سکون ملتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے، دوران خون میں خلل واقع ہوتا ہے جس سے مزید کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسا کرنے سے گریز کریں اور ایسے لوگوں کو اپنے ہاضمہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے میں قبض کی شکایت تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پیشاب اور پخانہ کا نارمل روٹین میں آنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ کسی بھی طرح کے زہریلے ٹاکسن اور فاضل مادے جسم میں رک کر اس مرض کو بڑھاوا دینے کا سبب نہ بن سکیں۔ اس کے علاوہ رات کو کھلے آسمان کے نیچے، خاص طور پہ جن دنوں میں اوس پڑتی ہے اور ہوا میں نمی پائی جاتی ہے، ایسے دنوں میں کھلے آسمان کے نیچے سونے سے بھی
بھی گریز کریں۔ کھانے پینے میں کھٹی اور ترش چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، بیکری پروڈکٹس اور میدہ سے بنی چیزوں کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو تھوڑے وقت میں ہی آپ کو اس مسئلے سے مکمل نجات مل جائے گی۔ بالکل آسان اور سادہ سا گھریلو نسخہ ہے۔ اس کے لیے ایک تو آپ نے دیسی گڑ کا استعمال کرنا ہے۔ گڑ آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، چنانچہ خون کی کمی، ہڈیوں، پٹھوں اور نسوں کی کمزوری اور اعصابی کمزوری سے نجات دلانے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے۔ جب تک لوگ چینی کے استعمال سے واقف نہیں تھے، اس وقت گڑ ہی کو میٹھے کے طور پہ استعمال میں لایا جاتا تھا اور شوگر، ہائی بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کی زیادتی اور اعصابی کمزوری جیسے مسائل بہت کم دیکھنے کو ملتے تھے۔ تو گڑ آپ نے 100 گرام لے لینا ہے، لیکن اس کے لیے براؤن کلر کا گڑ آپ نے استعمال کرنا ہے، زیادہ سفید گڑ کا استعمال نہ کریں۔ دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ سونف ہے۔ سونف آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ یہ نظر کی کمزوری اور دماغی کمزوری سے نجات دلاتی ہے، اعصابی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری کا شافی علاج ہے۔ خاص طور پر جلن دار دردوں میں یہ بہت فائدہ دیتی ہے، تھکان، سستی اور کم ہمتی کا خاتمہ کرتی ہے، نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے اور پٹھوں کے کھنچاؤ کو دور کرنے میں لاجواب فوائد رکھتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے سفید تیل لینے ہیں۔ سفید تیل بھی آپ 50 گرام ہی لے لیجئے گا۔ انہیں ایک پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں اور ہلکا سا بھون لیجئے۔ تیل کیلشیم کا خزانہ ہے۔ اس میں آئرن، کیلشیم اور زنک کے علاوہ وٹامن بی اور وٹامن ای بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور جتنی غذائیت اور انرجی آپ کو تیلوں سے ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ملے گی۔ پرانے وقتوں میں پہلوان حضرات اسے استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ ہڈیوں، پٹھوں کو بے پناہ طاقت دیتے ہیں، قوت باب میں اضافہ کرتے ہیں اور عام جسمانی کمزوری کو دور کر کے یہ آپ کے بدن کو قوت، طاقت اور انرجی سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو انہیں بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے گا۔ اب ان تینوں چیزوں کو الگ الگ پیس کر اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیجئے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس میں سے 2 چمچ 1 کپ گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ کچھ دن متواتر اس کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔